محمد بن سلمان جس طرح سے سعودی عرب کو تبدیل کر رہے ہیں وہ عین احادیث کے مطابق ہے، جن میں سعودی عرب کے حوالے سے انتہائی اہم پیشگوئیاں شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرب قیامت میں عرب کے بادشاہ کن کن اسلامی قوانین کو توڑیں گے، بادشاہت کے نام پر کون کون سے شہزادے آپس میں لڑیں گے، اور اسلامی روایات کے مطابق یہ سب کچھ کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگا۔ آج ہم آپ کو عرب کے خطے کے بدلتے حالات اور ان حالات کا قیامت کی نشانیوں سے تعلق بتانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھیے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، امام مہدی کا ظہور چونکہ عرب کی سرزمین پر ہونا ہے تو اس حوالے سے سعودی عرب کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی بادشاہت ہے اور محمد بن سلمان بہت تیزی سے سعودی عرب کے قوانین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں 2023 وین اور نیوم شہر کا قیام بھی شامل ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں 1400 سال قبل یہ خبر دے دی تھی کہ عرب کی سرزمین میں کس حد تک تبدیلی رونما ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بیان ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے عرب کے 3 شہزادوں میں لڑائی ہوگی۔ آپ یہ جان کر ششدر رہ جائیں گے کہ اس وقت سعودی عرب کے 3 شہزادے ہیں جو کہ تاج و تخت حاصل کرنے کے لیے خود کو اہل سمجھ رہے ہیں، اور محمد بن سلمان نے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے ان کو اہم عہدوں پر تعینات بھی کر رکھا ہے۔ علماء کے نزدیک حدیث میں جن 3 شہزادوں کی لڑائی کا ذکر آیا ہے ممکن ہے وہ موجودہ دور کے سعودی شہزادے ہی ہوں۔ محمد بن سلمان نے کچھ اسلام مخالف اقدامات بھی اٹھائے ہیں، جن میں موجودہ رمضان میں لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگا دی گئی ہے، بچوں کے مسجد میں آنے پر پابندی، اس کے علاوہ تراویح کی نشریات بھی بند کروا دی گئی ہیں۔ اس طرح کے اقدامات محمد بن سلمان کی شخصیت کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے تو سعودی شہزادے کو اپنے عہدے سے برخاست ہونا پڑے گا، کیونکہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو سب مسلمان امام مہدی کو اپنا رہنما اور بادشاہ مان لیں گے۔ دوستو، یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، جن میں ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ آج عقل حیرت زدہ ہے کہ سعودی عرب کے شہر ریاض کو ہی دیکھ لیں، فلک بوس عمارات جا بجا سر اٹھائے کھڑی ہیں، اور بلند و بالا عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ پہلے سے قائم تھا اور اب برج العرب بننے جا رہا ہے۔ برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنی تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی مقابلہ اپنے عروج پر ہے کہ عرب دنیا کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں، اور جو میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا وہ اب پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ماڈرن سعودی عرب اپنا عروج حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کے لیے زوال ہے، جبکہ کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب زوال پذیر ہو سکتا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے نکلنے والے خام تیل کا سب سے بڑا خریدار امریکہ تھا، لیکن امریکہ نے صدر صدام حسین کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق پر قبضہ کیا، جہاں سے وہ لاکھوں بیرل تیل مفت وصول کر رہا ہے۔ تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہوگا؟ دوستو، اب ذرا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑوں کی سرزمین ایک بار پھر سبزے سے لہلا اٹھے گی۔ جدید ٹیکنالوجی کے پیش نظر پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سعودی عرب میں بے موسم بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب میں ایک سیلاب کچھ عرصہ قبل آیا تھا، جس میں کچھ افراد موت کی آغوش میں بھی چلے گئے تھے، جبکہ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کے کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بن رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، اس سے ہریالی ہوگی، فصلیں لہلہا اٹھیں گی، اور یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیل کے مراحل سے گزرنے جا رہی ہے۔
जो हमारे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। अगर अहादीस मुबारका पर गौर करें तो मशरिक वुस्ता के जवाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हुआ। शायद अरब हुक्मरान इससे ला ताल्लुक बने रहे। इसी से मुतल्लिक हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। ये वाज़ेह है कि अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही तबाह बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर नहीं होगी। मुस्लिम स्कॉलर्स की तहकीक के मुताबिक मुल्क शाम 90% तक तबाह हो चुका है और सिर्फ 10% बाकी है। यानी मुल्क शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा के आलम में आखिरी हिचकियां ले रहा है। इस हदीस मुबारका के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात है। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस, ईरान और अमेरिका, इन सब ममालिक ने जो भी झूठे बहाने बनाए, इन सब का असल टारगेट जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इस्तकबाल के इंतजामात कर रहे हैं, जिसके लिए इन सब ममालिक को मिलकर अरब ममालिक में अदम इस्तेकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद नसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये हजरत इमाम मादी के ज़हूर से कबल होकर ही रहेगा। किताबुल फितन में है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी बाकी न रहेंगे, हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे, उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार हो जाएगी। अरब खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की शानो शौकत वाली हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर, जो कि सऊदी अरब का छोटा सा शहर है और मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है, इसके करीब तक यहूद नसारा पहुंच जाएंगे और इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। उस वक्त हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुश्क हो जाएगा। इसलिए जब मशरिक वुस्ता के हालात को, खसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखा जाए तो साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। हत्ता कि फ्रांस भी आलमी जंग की बात कर चुका है। मगर क्या आप जानते हैं कि आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा? साफ नजर आ रहा है कि मशरिक वुस्ता ही मुतवक्के है और गज़वा हिंद होकर रहेगा। यहां भी इंडिया और पाकिस्तान की रंजिशें और अबतर होते हालात से भी ऐसा लगता है कि हम गज़वा हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नजर आ रहे हैं और इसके मुतल्लिक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने ऐसे तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने जमीन की तरफ आते हैं। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक ईमान की सलामती अता करे और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मौजूदा हालात के पेश नजर अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र करें। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से, रात देर तक जागने, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से और नमाजों को तर्क करने से रोकें, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। सोचिए, समझिए और इस्लाह कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।